اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے مومن پر رحمت عامہ اور رحمت خاصہ کی بارش، یہ آج ہم اس ویڈیو میں بیان کرنے لگے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ رحمت عامہ اور رحمت خاصہ کیا ہے۔ اہل درود یعنی کثرت سے درود پاک پڑھنے والی کی روحیں یہ سن کر خوشی سے جھوم جائیں گی، خاص کر درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگ بہت خاص ہوتے ہیں۔ یہ تو اپنی خوش نصیبی پہ ناز کریں کہ وظائف کا سردار درود پاک اور درودوں کا سردار درود ابراہیمی، افضل درود پاک جس کی فضیلت کی تو بات ہی الگ ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے مومن کو رحمت عامہ بھی ملتی ہے اور رحمت خاصہ بھی ملتی ہے۔ اب یہ رحمت عامہ ہے کیا؟ ہم بیان کرتے ہیں۔ رحمت عامہ جس سے دنیاوی ماحول پر اثر پڑتا ہے، یعنی دنیاوی معاملات میں آسانی، اور رحمت خاصہ بھی ملتی ہے جو اس کی بخشش، نورانیت اور دل کی صفائی کا سبب بنتی ہے۔ اب ہم تھوڑا ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ رحمت عامہ اور رحمت خاصہ کا تعلق الرحمن اور الرحیم سے ہے۔ الرحمن درود ابراہیمی کی برکت سے مومن کو دنیاوی نعمتیں یعنی رزق، صحت، تحفظ ملتا ہے جو اللہ پاک کی صفت الرحمن سے جڑی ہے۔ یہ رحمت عامہ ہے جو مومن کے علاوہ دیگر مخلوقات کو بھی ملتی ہے، لیکن مومن اسے درود کی بدولت زیادہ بہتر انداز میں حاصل کر لیتا ہے۔ الرحیم درود کی تلاوت سے مومن کو مغفرت، شفاعت اور جنت جیسی خصوصی رحمتیں ملتی ہیں جو اللہ پاک کی صفت الرحیم سے منسلک ہیں۔ یہ رحمت خاصہ صرف مومنین کے لیے ہے۔ یہ دراصل رحمت عامہ کے دائرے اور رحمت خاصہ کے اثرات کو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آئیے تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ درود پر رحمت کا نزول حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، یعنی مستقیم یقینی نزول تو درود پاک پڑھنے والے پر ہوتا ہے۔ دوسروں تک رحمت کا اثر رحمت عامہ بارش کی طرح ہے، جب نازل ہوتی ہے تو قریب والوں کو بھی تر کر دیتی ہے۔ درود پڑھنے والے پر جو رحمت اترتی ہے اس کے اثرات ماحول اور پاس بیٹھنے والوں پر بھی پھیل سکتے ہیں۔ میں تھوڑا مثال سے سمجھاتی ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ کسی محفل میں جہاں اللہ پاک کا ذکر اور درود پاک پڑھا جائے، اس مجلس پر فرشتے گھیر لیتے ہیں اور سکینت اترتی ہے۔ یہ سکینت، برکت پاس بیٹھنے والوں کو بھی ملتی ہے، چاہے وہ سب تلاوت نہ بھی کر رہے ہوں۔ اگر گھر میں درود کی کثرت ہو تو وہ گھر نور، سکون اور برکت کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس کی برکت اہل خانہ اور حتیٰ کہ ہمسایوں تک بھی پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ اثر رحمت عامہ کے درجے میں آتا ہے، یعنی برکت، امن اور سکینت، دعاؤں کی قبولیت کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ رحمت خاصہ صرف قاری مومن یعنی درود پاک پڑھنے والے کو ہی ملتی ہے، کیونکہ وہ ایمان و اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے۔ نزول کا وقت نزول رحمت فوری ہوتا ہے۔ جیسے ہی کسی شخص نے درود پاک پڑھا، کہا اللہم صلی علی، پڑھتے ہی اسی لمحے فرشتے درود پیش کرتے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ تاخیر نہیں بلکہ فی الفور ملتی ہیں۔ ہاں، اثرات کا ظاہر ہونا مختلف صورتوں میں ہو سکتا ہے: دل کا سکون، مشکل آسان ہونا، گناہوں کی معافی، ماحول میں برکت وغیرہ۔ تو جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کے لیے رحمت و برکت مانگتے ہیں
تو فرشتے ہمارے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ پاک اس درود پاک پڑھنے والے پر بھی یہی رحمت برکت نازل فرما۔ برکت کا فیضان، برکت کا مطلب ہے کمی نہ ہونا، بڑھنا، پھیلنا۔ جب ہم محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، دراصل برکت پورے دین، امت اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پھیلتی ہے۔ اس کا سب سے پہلا حصہ درود پاک پڑھنے والے کو ملتا ہے، کیونکہ وہ اس خیر کا آغاز کرتا ہے۔ درود پاک میں مانگی گئی رحمت و برکت کا فیض درود پاک پڑھنے والے کو بھی ملتا ہے۔ فرشتوں کی دعا، اللہ پاک کا وعدہ کہ درود پاک پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یوں درود پاک پڑھنے والا اہل برکت اور اہل رحمت میں شامل ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت اور برکت کی دعا کی جائے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وفاداری کا اظہار، امت کو اللہ جل وعلا کی رحمت اور برکتیں نصیب ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی طرف سے خوشی اور سرور حاصل ہوں۔ یاد رکھیے، جس کی نیت خالص ہوتی ہے اللہ پاک اسے ان امور میں کفایت کرتا ہے جو اس کے اور لوگوں کے مابین ہوں۔ آپ درود پاک جب بھی پڑھیں تو خالص اللہ پاک کی رضا، اللہ پاک کے حکم کی تعمیل اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھا کریں۔ پھر آپ کی تمام مشکلیں حل ہوں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، جو بھی پریشانی ہے دور ہوگی، کیونکہ جو کام خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی بھی محروم نہیں رکھتا اپنی رحمت سے اور برکت سے۔ آپ درود پاک خود بھی پڑھا کریں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، درود پاک ساتھ ساتھ لکھیں بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب، توجہ اور خوش و خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، جس کی جو بھی پریشانی ہے وہ اللہ پاک تو جانتا ہے، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرما، اور ہم سب کو ہدایت والی، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔